بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین۔ یہ ایام ولادت و سعادت 8ویں جانشین رسول خدا، آسمان امامت کے 8ویں تاجدار امام الرعوف عالم آل محمد امام علی بن موسیٰ الرضا علیہ السلام کی ولادت کے ایام ہے۔ اس حوالے سے آپ تمام ناظرین و سامعین کی خدمت میں تفریح عرض کرتا ہوں۔ امام رضا علیہ السلام کی شخصیت جو کہ صرف ہمارے ہاں نہیں بلکہ غیر مسلموں کے ہاں بھی امام کی شخصیت جو ہے معروف ہے، اور امام کا یہ لقب 12 اماموں میں کسی کو یہ لقب نہیں ملا، عالم آل محمد، لیکن امام رضا علیہ السلام کے لیے خاص ہے۔ مختصراً امام کی سوانح حیات کہ امام علیہ السلام 11 ذی القعدہ اور 15 ذی الحجہ بھی لکھا گیا ہے 153 ہجری میں مدینہ منورہ میں ولادت باسعادت ہوئی۔ اتنے نور سے مدینہ منورہ روشن ہو گئے، اور امام علیہ السلام نے اس دنیا میں حیات ظاہری 50 سال زندگی کی، اور امام علیہ السلام 20 سال کی عمر میں اپنے والد گرامی امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت اور امام علیہ السلام خود امامت پہ فائز ہوئے۔ امام علیہ السلام امام رضا علیہ السلام کی معجزات کرامات آج بھی مولا کے در پر، مولا امام رضا علیہ السلام کے در پر آئے روز ان کے کرامات معجزات ظاہر ہوتے ہیں۔ امام علیہ السلام نے بہت سارے سلاطین کی حکومت دیکھی، 4-5 عباسی حکومت، اور ان میں امام علیہ السلام نے، مولا رضا نے، ہر امام نے کی ذمہ داری ہے، کیونکہ یہ ہادی ہے اور ہدایت کرنا جو ہے ان کا اپنا فرض سمجھتے ہیں۔ مامون کو ہدایت کی، کافی ہدایت کی، مولا نے کہا ہے مامون تو نے بھی اس دنیا میں نہیں رہنا اور میں نے بھی نہیں رہنا، ایک دن ایسا ہوگا وہاں پہ حساب دینا ہوگا۔ مولا جانتے تھے ان کی جو بد نیتی تھی ان کے دل میں، کیونکہ امام اپنا فریضے کو انجام دیتے ہیں جس طرح مولا کائنات علیہ السلام نے ابن ملجم مرادی لعین کو ٹھوکروں سے جو ہے اٹھایا، نماز پڑھنے کو حکم دیا، اگرچہ مولا جانتے تھے اس کی نماز اس کو کوئی فائدہ نہیں دے گی، لیکن ایک ہادی برحق، ایک امام اپنی ذمہ داری کو پورے کرتے ہیں۔ تو امام علیہ السلام نے لیکن اپنے فرائض پہ انجام دیا، اسی طریقے سے دشمن نے بھی جو آل محمد کے بغض و عداوت دل میں رکھتے تھے، بنی عباس، بنی امیہ نے، تو وہ حربہ استعمال کرتے تھے کہ آپ دیکھیں تو تاریخ میں تعجب ہوتا ہے انسان کے کہ ہر امام کے ساتھ مختلف رویہ، بلکہ اس کی متضاد جو ہے نا رویہ اختیار کرتے ہیں یہ حکومتیں۔
یہ سلاطین، یہ ظالم حکمران، جیسا کہ آپ نے دیکھا کہ مولا علی علیہ السلام کے ساتھ معاویہ نے جنگ کی، اور اس کے بالکل متضاد جو ہے امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کے ساتھ صلح کیا۔ یہی طریقہ ہے کہ یہاں پہ بھی آپ اگر آ جائیں تو یہاں مولا امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی کو 14 سال زندان میں رکھا، لیکن اس سے بھی آل محمد، کیونکہ آل محمد انسان کے دلوں پہ حکومت کرتے ہیں، انہوں نے اپنا رویہ چینج کیا۔ چینج کرنے کے بعد ولی عہدی دیا مولا امام رضا علیہ السلام کو، اور امام محمد تقی علیہ السلام کو حکومت کا جو ہے داماد بنا دیا، اور امام علی نقی علیہ السلام کو پھر زندان میں ڈالا۔ تو یہ ان کا رویہ ہے، لیکن آل محمد کا رویہ، آل محمد علیہ السلام جو ہے وہ ہادی برحق ہے۔ تو کسی دشمن کے سامنے بھی، کسی دشمن کو بھی یہ یعنی کنجوسی نہیں کی ہدایت کرنے سے، ہر کسی کو ہدایت کرنا یہ ان کا حق تھا۔ اور یہ امام رضا علیہ السلام کی زندگی بہت ہی وسیع ہے سیاسی لحاظ سے، اور امام کے طب الرضا جو کہ عظیم کتاب ہے حکمت کے حوالے سے، خود امام کے جو حکمت آمیز کلمات ہے، فرامین ہے، وہ بھی یعنی مختلف ہے کہ ان فرامین میں لوگوں کے لیے ہدایت بھی ہے، اور ظالم حکمرانوں کے ظلم کے بارے میں بھی بیان ہوئی ہے۔ تو مختلف طریقے سے امام رضا علیہ السلام نے بیان کی ہے، اور عالم آل محمد جو کہ مناظرہ جو دربار مامون میں جو ہوا تھا عیسائیوں کے ساتھ، تو وہاں پہ بڑے بڑے علماء جو ہے اہل سنت علماء، وہ بھی معترف ہو گئے کہ امام علیہ السلام کے علمیت کا کو جواب دینے سے قاصر رہا عیسائیت، اور اسلام کی جیت ہو گئی۔ یہ آل محمد ہے۔ آج بھی اگر اسلام کو ہم نے دیکھنا ہے کہ ہر جگہ پر، ہر میدان میں اگر کامیاب دیکھنا چاہتے ہیں تو آل محمد کے در پہ آ جائیں، آل محمد سے حصول حاصل کرے، علم حاصل کرے۔ جو مشکلات ہیں ان کی مشکلات کے لیے آل محمد کے پاس آئیں۔ حتیٰ ان کی انسان کی یعنی جو جسمانی مریضی ہے، روحانیت کے لیے تو ہے ہی آل محمد جو ہے روحانیت کا ڈاکٹر، لیکن حکمت کے حوالے سے بھی امام رضا علیہ السلام کے فرامین میں جس پہ عمل کرتے ہیں، بہت سارے ایسے ہیں جنہوں نے جو ہے ان پہ عمل کرتے ہوئے ان کو اپنی جسمانی بیماریاں جو ہے دور ہو گئی ہے۔ اگر اس سے بھی نہیں ہوا تو در آل محمد پہ جائیں، امام رضا علیہ السلام کے در پہ، جہاں پر پنجرہ فولادی ہے وہاں پہ مریضوں کو باندھا دیا جاتا ہے۔ وہ مریض کوئی 2 گھنٹے میں، جو 3 گھنٹے میں، کینسر کے مریض، مختلف قسم کے امراض میں مبتلا لوگ مختلف ممالک سے آتے ہیں، اور امام علیہ السلام کے معجزات و کرامات میں سے ہے کہ مولا ان کو شفا دیتے ہیں۔ ہم دعا کرتے ہیں پانے والے بحق محمد و آل محمد ہم سب کو ان ہادیان برحق امام رضا علیہ السلام کی سیرت طیبہ اور ان کے فرامین پر عمل کرنے کے ہم سب کو توفیق عطا فرما۔